نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ میرے بعد آپ ان سے جڑے رہو، میرے بعد ان کا دامن پکڑے رکھو۔ آپ احباب مجھے بتاؤ، یہ جو آپ دوست تشریف فرما ہو، قرآن پاک دا کسی انسان دے نال کوئی اودی شان دا مقابلہ ہے؟ کیوں بھئی؟ کوئی تول سکتے ہیں آپ کسی انسان کو قرآن کریم کی شان کے ساتھ؟ کیوں بھئی؟ تول سکتے ہیں؟ نہیں نہ تول سکتے، کوئی بھی نہیں تول سکتا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما کے گئے ہیں کہ یہ جن کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ اپنی عظمت میں قرآن کے ہمسر ہیں، اعظم من الآخر، ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے عظمت میں بڑا ہے، قرآن اور اہل بیت سے، جو قرآن کے ہم پلہ ہوں۔ یہ بات بتائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ میں دوستوں کو بتاتا پھرتا ہوں، آپ فرقوں کو چھوڑیں، رسول پاک جو بتا کے گئے ہیں اس کو دیکھیں کہ قرآن کے ہم پلہ کائنات میں سوائے اہل بیت کے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اب اگر کسی نے ان کی عظمت کو دیکھنا ہے تو وہ انسانوں میں ان کو موازنہ نہ کرے، باقی مخلوق میں موازنہ نہ کرے۔ ایک طرف کلام الہی کی عظمت دیکھے، دوسری طرف اہل بیت اطہار کو دیکھے۔ اہل بیت اطہار نور ہیں، قرآن نور ہے۔ اہل بیت رہنما ہیں، قرآن جس طرح رہنما ہے۔ اہل بیت ہادی ہیں جس طرح قرآن ہادی ہے۔ اہل بیت پاک ہیں جس طرح قرآن پاک ہے۔ اہل بیت بے عیب ہیں جس طرح قرآن بے عیب ہے۔ اہل بیت لا ریب ہیں جس طرح قرآن لا ریب ہے۔ تو اہل بیت اطہار کا موازنہ کائنات میں کسی سے نہیں ہے۔ یہ واحد قرآن کریم کے وہ ساتھی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر اکٹھے میرے پاس نہ آ جائیں۔ یعنی قرآن اور اہل بیت دونوں کا رخ حوض کوثر کی طرف ہے، اور منزل سب کی حوض کوثر ہے۔ منزل سب کی کون سی جگہ ہے؟ حوض کوثر، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر پانی صرف حوض کوثر پہ ہوگا اور کہیں اور نہیں ہوگا۔ رسول پاک علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی کہ حوض کوثر پہ آنا ہے نا تم نے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ حوض کوثر پہ کون آ رہا ہے۔ فرمایا قرآن اور میری اہل بیت کا رخ حوض کوثر کی طرف ہے۔ قرآن اور میری اہل بیت کا رخ کس کی طرف ہے؟ حوض کوثر کی طرف ہے۔ یہ دونوں حوض کوثر کی طرف میرے پاس آ رہے ہیں اکٹھے، میرے پاس حوض کوثر پہ آ رہے ہیں، میرے پاس اکٹھے۔ اگر تم بھی میرے پاس حوض کوثر پہ آنا چاہتے ہو تو قرآن، علی اور اولاد علی کا دامن پکڑ لو، سوکھا ہو جائے گا۔ نہیں ہونا تو نہ صحیح، ڈر لگتا ہے کوئی شیعہ کہے گا، کوئی کہے گا یہ سنی نہیں ہے، تو نہ صحیح بھائی، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی گن پوائنٹ پہ کسی کو حکم نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ ایک اطلاع ہے کہ حضرات حوض کوثر پہ ہی آ جا کے جانا ہے نا تم نے، تو جو جا رہے ہیں جو بڑے، اور یہ دونوں ہی نور ہیں، اندھیرا ہوگا، بڑا سخت اندھیرا ہوگا، ان کے ساتھ آ جاؤ جو خود روشنی ہے، وہ تمہیں حوض کوثر پہ لے کے آئیں گے۔ اصل میں رسول پاک امت کو بچا رہے ہیں کہ تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی ایسی روشنی ہو جو تمہیں فیصل آباد سے، پنجاب سے، ہندوستان سے، پاکستان سے یا دنیا کے کسی بھی خطے سے حوض کوثر پر میرے پاس لے آئے۔ اگر تم آسانی سے آنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں، قرآن اور اہل بیت کے پیچھے آ جاؤ، لے آؤ، آ جاؤ ساتھ ساتھ، یہ تمہیں لے آئیں گے۔ گل سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ کوئی ضد نہیں ہے بابا، ہم کوئی فرقہ پرستی یا کوئی مسلک وغیرہ کی ونڈ یا کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہے۔ ہم تو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے امت مصطفیٰ، اپنی آنکھیں کھولو، اپنا بھلا سوچو، اپنا فائدہ سوچو، اپنی خیر خیریت کو پہچانو کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ آنے تک کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ اکٹھے رہیں گے۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم نے ان کا دامن پکڑے رکھا تو ایک تو گمراہ نہیں ہوگے، دوسرا ان کے ساتھ ہی حوض کوثر پہ میرے پاس بھی آ جاؤ۔ تو جب آ جاؤ گے تو خیر ہو جائے گی۔ بھئی ہے پروگرام حوض کوثر ہے نا؟ تو آپ اگر ڈریں گے کسی مولوی کے ڈرائے ہوئے، کسی
خطیب کے ڈرائی ہوئے ڈریں گے تو پھر یاد رکھ لیں حوض کوثر پہ قرآن اہل بیت کے ساتھ جا رہا ہے۔ کن کے ساتھ؟ اہل بیت کے ساتھ قرآن جا رہا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیں، اپنے گاؤں کے عالم دین سے پوچھ لیں، اپنے گاؤں کے کسی دوسری اور مسجد کے عالم دین سے پوچھ لیں، آپ اڈے پہ چلے جائیں، آپ 75 76 77 چلے جائیں کہ کیا میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حوض کوثر پہ قرآن کے ساتھ میری اہل بیت آئے گی، یوں یہ اکٹھے ہوں گے؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اعتراض کرتے لو جی آپ نے اہل بیت کا نام لیا ہے تو اصحاب کا کیوں نہیں لیا؟ نبی پر بھی ہے جرات ان کو کہیں کہ بھئی انہوں نے بھی حوض کوثر پہ آنا تھا، تسی بھی انہوں دا نام لے دیں دے۔ بالکل۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ اصحاب بھی حوض کوثر پہ وہی آئیں گے جو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ آئیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہی بتایا جا رہا ہے، یہی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ نبی پاک پہلی تقریر ہی اصحاب کو فرما رہے ہیں۔ حوض کوثر پہ اصحاب بھی وہی آئیں گے جو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ حوض کوثر پہ آئیں گے۔ تو اب اطلاع ہے ایک امت کو ایک پیغام ہے کہ تم نے آج آ کے آنا تو حوض کوثر پہ ہے، تو آؤ نا، جو روشنی ہے، جو نور ہے، جو رہادی ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، جو لے کے آ رہے ہیں، جو راستہ جانتے ہیں، یہاں سے حوض کوثر تک کیسے پہنچنا ہے۔ اسی لیے تو مولا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، زمینوں کے راستوں سے زیادہ مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو۔